السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہم ہر دفعہ ایک نئے سماجی ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ آج ہم جس ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انٹرنیشنل مائیگرنٹس جو ہیں، ہمارے تارکین وطن، ان کو پردیس میں کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں، کیا ان کو راحتیں ملتی ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں سردار جنید بہادر خان۔ سردار صاحب پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں، کینیڈا میں سیٹل ہیں، امیگریشن لائر ہیں اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنسلٹنٹ ہیں اور میڈیا پرسن بھی ہیں۔ تو یہ بہت ریلیونٹ پرسن ہیں کہ اس موضوع پہ ان سے ہم بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت جو سب شکریہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک علی ہیں؟ کل حال۔ اچھا، آج ہم نے آپ کو زحمت دی اپنے اسٹوڈیو میں اوورسیز پاکستانیز کو باہر کیا مشکلات درپیش ہوتے ہیں، چونکہ آپ کینیڈا میں رہے ہیں، امریکہ کے لوگوں سے ملتے رہے ہیں، بلکہ مختلف جو ہے وہ ملکوں کے اندر آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے معاملات کو۔ تو ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے پہلے جب کوئی پاکستانی ان معاشروں میں جاتا ہے، ویسٹ میں جاتا ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ انہیں کیا درپیش ہوتا ہے؟ پاکستانی جو سب سے پہلے کہیں بھی جائے گا دنیا میں تو کلچرل شاک اس کو سب سے پہلی چیز ہے جس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ آپ یہاں پر جب پیدا ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں سوسائٹی کے اندر، تو آپ مسلمانوں کے درمیان میں گروہ کرتے ہیں۔ آپ کے جاننے والے، آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار، سب لوگ جو ہیں مسلمان ہیں، اور جو ہی آپ ایک ایسے معاشرے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کو مسلمانوں کی اقلیت ہے اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی، مخلوط معاشرے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو الائن کرنا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، کیا میں اپنے مذہب کو اب زیادہ بہتر طریقے سے پڑھوں جو مجھے پتا ہو کہ میری شناخت کیا ہے، کیونکہ آئیڈینٹی کرائسس کا آپ کو سامنا ہے، یا پھر آپ کو شاید ان کے درمیان میں ایملگمیٹ ہونے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی چوائس ہوتی ہے جس کے اوپر زیادہ تر جو بندہ جاتا ہے، خاص طور پہ جو ینگ جنریشن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ مشہور زمانہ ناول بھی ہے ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ، جس میں یہاں سے وہاں جانے کے بعد نوجوان نے اپنی زندگی میں مذہبی تبدیلی کے حوالے سے ایک پوری کہانی بیان کی۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ زیادہ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو دیگر مذاہب کا جب سامنا ہوگا تو پھر آپ کو اپنے مذہب کا زیادہ ادراک ہوگا، یا آپ اکسائے جائیں گے کہ آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پڑھیں، یا دوسری راستہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کلچر کا حصہ بن کے مختلف کلچرز کے درمیان میں اپنے آپ کو گم کر دیں۔ اچھا، آپ کے نا کلچرل شوق سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کرنے گئے میڈیا اسٹڈیز میں، تو فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی کے اندر ان کا ایڈمیشن ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو یہاں سے بھی ٹھیک تھے، یعنی جس طرح ہمارے یہاں مسلمان ہوتا ہے سورہ یاسین ہر روز صبح پڑھتے ہیں دن کا آغاز برکت سے کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں میرا معمول تھا کہ میں سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا، اور میرا بڑے عرصے سے معمول تھا۔ تو وہ یہ کہ میں جب وہاں پہ لینڈ کیا، میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، میں گیا، کلاسیں شروع ہوئی، اورینٹیشن شروع ہوئی، ہاسٹل کا مسئلہ، باقی سارے جو، تو مجھے 3-4 ماہ گزر گئے سارے پروسیس کے اندر اپنے آپ کو سیٹل کرتے ہوئے۔ تو مجھے ایک دن اچانک خیال آیا یار کہ اتنی دیر میری وہاں دوستیاں ہو چکی تھیں، کچھ دوست بن چکے تھے، تو ایک گورا بھی میرا وہاں پہ ظاہر بات اس سے ہیلو ہائی ہوگی، دوستی ہوگی، تو آنا جانا شروع ہو گیا میرے فلیٹ پہ۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ میں صبح وقت خیال آیا کہ یار اتنے مہینے ہو گئے ہیں اور میں نے ابھی تک جو ہے نا وہ سورہ یاسین نہیں پڑھی صبح کے وقت، تو آج سورہ یاسین پڑھتا ہوں۔ تو کہتا اس دن میں نے بڑے اہتمام سے جو ہے نا وہ ایک مصحف میں نے کسی طریقے سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ میں اس سے جو ہے نا سورہ یاسین تلاوت کروں گا۔ یہ ذرا پرانی بات کر رہے ہیں 15-20 سال پہلے کی۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن پھر میں نے سر پہ وہ جس طرح رومال باندھتے ہیں، رومال باندھ کے سر ڈھانپ کے، اور میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تو ارلی ان دا مارننگ وہ بندہ جو ہے، جو میرا دوست تھا، وہ آیا گورا، اور مجھے آ کہتا ہے کہ ہاؤ واٹ آر یو ڈوئنگ۔ اچھا، میں چونکہ وہ مطلب پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا، اس نے کہا اوکے اوکے یو ریڈنگ یور ہولی بک، اوکے اوکے پلیز کیری آن۔ اور وہ نا بیٹھ گیا، اس نے میوٹ کر کے ٹی وی لگا لیا، اور وہ میرا انتظار کرنے لگا یہ فری ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا۔ اچھا، جب میں نے سورہ یاسین مکمل کر لی، اور پھر مکمل کرنے کے بعد جب میں فری ہوا اور میں نے اپنے سر سے رومال اتارا، اس کے پاس گیا، تو مجھے اس سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو میں نے کہا اٹس مائی ہولی بک۔ او ویری نائس، دیٹس گریٹ۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے مجھے پوچھا کہ واٹ یو ہیو ریڈ، واٹ واز ان اٹ؟ تو میں نے کہا یہ سورہ یاسین ہے، اس کو ہم صبح کے ٹائم پڑھتے ہیں برکت کے لیے، اور یہ بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور فلاں فلاں۔ اس نے کہا نہیں، اس میں لکھا کیا ہوا ہے،
اس کا میننگ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. آئی ڈونٹ نو. بس ہاؤ اسٹوپڈ اٹ از, کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کتاب کو پڑھیں اور آپ پتہ نہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. لکھا کیا ہوا. کہ مجھے اتنی شرم آئی اس کی بات سن کے کہ یار میں اگر مجھے آج پتہ ہوتا کہ اس اندر کیا لکھا ہوا ہے تو میں اس کو بتا سکتا تھا. کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ بنا پھر وہاں جا کے زیادہ مذہبی ہو جاتا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے یار کہ اس میں کیا, اور مجھے اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھنے کے لیے. تو یہ مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آیا تو میں نے آپ کے ساتھ. فخر بھائی میں خود بھی میں نے قرآن پاک کو جو ترجمے کے ساتھ پڑھا, یہاں تو میں نے قاری صاحب سے پڑھا تھا عربی میں, وہ میرے ایک دوست رابرٹ گلیور کی وجہ سے پڑھا, کیونکہ اس نے مجھ سے کہا کہ قرآن پاک مجھے بھی دینا. تو میں نے دارالسلام والا وہ جو انگریزی ٹرانسلیشن ہے وہ اس کو میں نے دے دی. میں نے اس کو فرائیڈے کو دی, سیٹرڈے سنڈے کو ہم کام نہیں کرتے تھے دونوں. جب منڈے کو آیا تو اس نے پوری کتاب پڑھی ہوئی تھی. واو. تو تب مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ میں نے اس کو تو باقاعدہ تو پڑھا نہیں ہے ایک کتاب کے طور پہ, میں نے قاری صاحب سے پڑھا ہے. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ جب آپ دوسرے نظریے کو اپنے سامنے مقابل دیکھتے ہیں نا, تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نظریہ ہے وہ ہے کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی سمندر میں کہیں آپ کو پھینک دیا جائے, تالاب میں آپ ڈوب رہے ہوں, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز آ رہی ہے, اسی دوران آپ چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ملٹی کلچر سوسائٹی کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ یہ پڑتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ آپ دیکھیے ہمارے کمپیریزن میں اوورسیز کمیونٹی کے اندر زیادہ بڑی کمیونٹی ہمارے نسبت مسلمان جو انڈیا سے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. ہماری نسبت ان کو یہ سارے شوق کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ وہ بچپن سے ہی ہندو سکھ عیسائی کو اپنے سامنے دیکھ چکے ہوتے ہیں. لہٰذا ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بات اور گفتگو بھی کیسے کرنی ہے. ہمیں وہ ایک نیوٹرل گفتگو کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہم نے کرنی ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ان کیلگری کینیڈا ہم ایک پروگرام میں تھے, جہاں پر ایک پروگرام میں ہمارے پاکستانی بردر نے رن کرنے کے لیے کہا کہ میں نیکسٹ الیکشن میں رن کروں گا. تو پاکستان کے ایک علامہ صاحب تھے, ہم نے ان کو دعا کے لیے کہا. انہوں نے جب دعا کرنا شروع کر دی تو انہوں نے دعا میں یہ بھی کہا کہ یا اللہ اس ملک میں اسلام نافذ کر دے, حالانکہ وہاں غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کلچرل شاک جو ہوتا ہے وہ آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ نے ملٹی کلچر سوسائٹی میں رہنا کیسے ہے. مگر ایک بڑی تعداد میں لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو مذہب کو پڑھنا یا دین کے ساتھ واپس جڑنے کے بجائے وہیں پہ گم بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ جو گمشدگی ان کی ہوتی ہے اس کے بھی بہت عرصے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب مجھے واپس مڑ کر آنا ہے. اور اچھا, اس کو ہم آئیڈینٹی کرائسس بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ اپنی شناخت کو برقرار رکھنا بطور مسلمان کے اور بطور پاکستانی کے, وہ آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. یہ آپ کی ساری بات سے جو ہے نا جو ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے. اچھا, اس میں ایک اور بھی ہے کہ جب آپ ایسی سوسائٹی میں جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں ڈفرینٹ قسم کی, اور وہاں پہ مختلف قسم کے آپ کو مطلب پبس ہیں اور وہاں پہ بارز ہیں, اور وہ آپ کے دوستیاں ہیں, آپ کو دعوت دیتے ہیں, حلال حرام کا تصور اور جائز ناجائز کا تصور. اس کے والے سے بھی آف کورس ایک چیلنج, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ایک تو ہوتا ہی ہے مذہب کا چیلنج. تو الٹیمیٹلی اس پہ بھی آپ, چونکہ یہاں پہ ہم نے یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے کم کم یہ تو ہوتا ہے بہت ہی اس کو کلیئرٹی سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک چیلنج اس کو وہاں پہ درپیش ہوتا ہے. سب سے زیادہ تو جو جیسے کہ جب یہاں سے جنریشن جاتی ہے, میں جب گیا تو میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ پہلے یہ ڈھونڈنا تھا کہ حلال فوڈ کی دکانیں کہاں ہیں, پھر آپ کو آن لائن سرچ کرنی پڑتی ہیں کہ کہاں کہاں سے حلال ملتا ہے. اچھا, پھر تھوڑا سا حلال کے حوالے سے ہم پاکستانیوں کا اور دنیا کے دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے درمیان میں بھی زیادہ اتفاق بھی نہیں ہے. جیسے کہ ہم ذبیحہ حلال کو مختلف سمجھتے ہیں, وہ ذبیحہ حلال کو ہم سے مختلف سمجھتے ہیں. جیسے کہ کسی خاص ملک کے مسلمان ہوں گے تو وہ پرندوں کے معاملے میں یہ سمجھتے ہوں گے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہیں. ہمارے ہاں مرغی چکن جو ہے وہ باقاعدہ حلال ہوئی ہو, ہمیں وہ پتہ ہے جو کسائی حلال کرتا ہے. لہٰذا ایک تھوڑی سی اس چیز میں بھی آپ کو فرق کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر آپ ان کی دکانیں تلاش کرتے ہیں. اچھا, پھر جو اہم چیز ہوتی ہے آئیڈینٹی کرائسس کے دوران, جب آپ کو کچھ عرصے کے بعد جا کے سمجھ آتی ہے, ایک تو آپ کی لینگویج بیریئر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ جب کسی زبان میں سوچتے ہیں جو آپ کی مدر ٹنگ ہوتی ہے, تو آپ کے سوچنے کا انداز اس زبان تخلیق کر لیتی ہے. انگریزی کے اندر چیز کو سوچنے میں آپ کو کافی وقت لگ جاتا ہے, اور ہماری زبان میں اب جب کوئی چیز سوچتے ہیں تو وہ ڈیٹیل اورینٹڈ چیز الگ ہوتی ہے. ہماری لینگویج کوڈنگ الگ ہوتی ہے. اچھا, پھر لینگویج بیریئر کو عبور کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا اس کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کا یہ طریقہ کار ہے. پھر آپ کو اس کلچر میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. تو کیا آپ اپنے آپ کو بالکل الگ کر کے رکھیں گے یا اس کا حصہ بنیں گے؟ حصہ کیسے بننا ہے
یہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. یہاں پر میں نے جو اپنے ذاتی تجربے سے محسوس کیا کہ ہماری نسبت جو عرب کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی ایملگمیٹ ہو جاتے ہیں. ان میں خود اعتمادی ہماری نسبت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے مذہب کو لے کر. کہ شاید ان کے پاس مذہب کا نالج زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ ان کی لینگویج میں یہ بھی وجہ ہے. ہم تھوڑا سا ایک عدم تحفظ کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہماری نسبت عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتے. ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا. مگر دوسرے ایک چیز جو ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے، جو پاکستانی کمیونٹی کو میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں سب سے وائبرنٹ کمیونٹی ہوتی ہے، ڈائیورسٹی کمیونٹی سب سے زیادہ یہ ہے. ہم پولیٹیکل سسٹم کا جلدی حصہ بن جاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑی بحث پاکستان میں سیاسی بحث پالیٹکس ہی ہوتا ہے. تو ایک گورے سے اگر آپ بات کریں، جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی آف کیلگری میں ایک مرتبہ ایک ایونٹ ہو رہا تھا جس میں ایلیسن ریڈ فورڈ اس وقت پریمیئر ہوا کرتی تھی، اور وہ آئی ایونٹ میں تو اس نے بیج نہیں لگایا کہ میں پریمیئر ہوں، تو اکثریت اس کو نہیں جانتی تھی کہ یہ صوبے کی پریمیئر ہے. ہم پاکستانی جانتے تھے. عام گورے کو اس بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ اس ملک کا وزیر اعلیٰ کون ہے، اس جگہ کا وزیر اعظم کون ہے، یہاں کون منسٹر ہے. ہم پاکستانیوں کو اس کی نسبت ایک پولیٹیکل کلچر کے بارے میں ہم اویئرڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پولیٹیکل سسٹم کا زیادہ حصہ ہوتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور اہم بات، ہمارے کمیونٹی سینٹرز جو ہیں وہ ایک کی رول پلے کرتے ہیں ایک وہاں پر جائے ہوئے تارکین وطن کی آباد کاری کے لیے. اچھا، ویسے تو بہت سارے کمیونٹی سینٹرز کے اوپر تنقیدی اور تعمیری گفتگو ہوتی ہے دنیا بھر میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، مگر وہ آپ کو کسی حد تک لوگوں سے کنیکٹ کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم یو کے میں رہ رہے ہوں، ہم کینیڈا میں رہے ہوں، ہم گیٹوز میں رہتے ہیں. جس جگہ پہ ہم پاکستانی رہتے ہیں وہاں پر ہم صرف پاکستانی رہتے ہیں، باقی کوئی نہیں رہ رہا ہوتا، کیونکہ ایک نے محلے میں مکان لیا، دوسرے کو بھی لے کے دیا، تیسرے کو بھی لے کے لیا، تو ہم کنیکٹڈ سے ہوتے ہیں. اچھا، پھر جو کنیکشن سے باہر نکل جاتے ہیں ان کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. کمیونٹی سینٹرز جو ہے وہ ہماری آباد کاری کے اندر ایک اہم کردار اس حوالے سے بھی ادا کر دیتے ہیں کہ آپ کو جب جاب چاہیے ہوتی ہے شروع میں، لینگویج بیریئر کے باوجود آپ کو ایک پاکستانی ریفرنس چاہیے ہوتا ہے، جس کو ہم یہاں پر پاکستان میں سفارش کہتے ہیں، وہاں پر وہ لیگل چیز ہے جس کو ریفرنس کہتے ہیں. ریفرنس کے بغیر آپ کو جاب نہیں ملتی، تو آپ کو ریفرنس چاہیے ہوتا ہے. پھر آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے کوئی جاننے والا جو آپ کو بتائے بینک اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے. آپ کو مارگیج چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو پاکستانی بندہ چاہیے ہوتا ہے. وکیل چاہیے ہوتا ہے تو وہ جو آپ کی زبان بولنا شروع، تاکہ آپ اس کو اپنی بات صحیح طریقے سے سمجھا سکیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا درپیش ہے. پھر آپ نے ٹیکسی میں بیٹھنا ہے تو وہ بھی اپنا بندہ تلاش کرنا ہے. یہ اس کے نیگیٹو افیکٹ بھی ہیں کہ آپ پھر اس سوسائٹی کو باقاعدہ انجوائے نہیں کر پاتے. وہ ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے اور جو ملٹی کلچرل جو اس کے اسپیکٹس ہیں اس کو آپ اس طرح سے چیریش نہیں کر پاتے. بالکل، وہ جو انکلوژن ہے. اچھا، ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو آپ نے یہ سب چیزیں بتائیں، اچھا اس میں ایک اور جیسے ہم نے کہا کہ سوشل ایکٹیویٹی، آپ نے کہا حلال حرام کا تصور ہے یا فوڈ کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. اچھا، پھر یہ ایک وہاں پہ رہتے ہوئے ایک سوسائٹی کے اندر چونکہ وہاں پہ آزادی کا لیول اور ہے. ہمارے یہاں یہ جو LGBTQ جو کا ابھی آ رہا ہے فینومینا، وہاں پہ تو یہ اس کو باقاعدہ اپنے لا کا حصہ بنا چکے ہیں یا وہاں پہ اس کو لیگل کر چکے ہیں یا اس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے. تو وہاں پہ جب آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ ایک بالکل نارم ہو، تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ ایشو درپیش ہوتا ہے کہ آپ اپنے حلال اور جائز اور ناجائز رشتوں کے اندر، تعلقات کے اندر آپ کیسے اس کو فرق کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی ہے، بہت امپورٹنٹ. چونکہ جب آپ وہاں پر خاص طور پہ اپنی اگلی نسل کو پروان چڑھانے لگے ہیں، یا آپ ایز اے ینگ جنریشن وہاں پر گئے ہوئے ہیں، یا آپ نے ابھی شادی نہیں کی ہوئی ہے، تو آپ کو ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑے گا. پہلی بات، آپ کو اس بات سے گزرنا پڑے گا کہ آپ ایک آزاد سوسائٹی ہے جس کی آزادی کی ڈیفینیشن آپ سے ڈفرینٹ ہے. گو کہ یہ سوسائٹی بھی آزاد ہے مگر وہاں آزادی کی ڈیفینیشن تھوڑی سی الگ ہے. وہاں پر ایک خاتون شادی کر کے جب جائے گی تو اس کو جب اپنے تمام حقوق کا پتہ چلے گا، حقوق کے ساتھ کچھ الگ چیزیں بھی پتہ چلیں گی. کیا کہ اگر اس نے طلاق لے لی ہے، ڈیورس کو اپلائی کر لیا، تو اس کو اسپاؤزل سپورٹ ملے گی، اس کو مہینے کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. اس کے پاس بچے ہیں تو اسپاؤزل سپورٹ کے ساتھ چائلڈ سپورٹ بھی ملے گی. آپ نے اگر اس کو امیگریشن کی کیٹیگری میں کینیڈا میں بلوایا ہوا ہے تو وہ آپ کو 3 سال تک سپورٹ کرے گی، یا آپ اس کو سپورٹ کریں گے اگر وہ گئی ہوئی ہے. یہ تمام چیزوں کو جب پتہ چلتا ہے تو اس کے بعد آپ کا مینٹل لیول ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ اکسائے جا سکتے ہیں اس مینٹل لیول کے اوپر. اس ریلیشن شپ کو برقرار رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، وہ مطلب آپ کے پاس اس کی چوائس ہوتی ہے. چوائس بہت زیادہ کھلی چوائس آ جاتی ہے، اور پھر آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا آپ کے پاس آپشنز بھی کافی ہیں اس کے بعد. اچھا، ان آپشنز کی وجہ سے
لوگوں کے ریلیشن شپ میں ایک بڑی حد تک وہاں پر ڈسرپشن ہوتی ہے. اچھا آپ نے یہ جب اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی کینیڈا میں، امریکہ میں، یو کے میں یا یورپی یونین پوری میں سب سے زیادہ ڈیورس جو ہے وہ مسلم کمیونٹی میں ہوتی ہے. یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، مگر اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ شادیاں بھی مسلم کمیونٹی میں ہوتی ہیں. باقی ظاہر ہے وہاں شادی کا رواج اتنا نہیں ہے تو اس لیے ڈیورس کا رواج بھی نہیں ہے. خیر، مگر اس ساری چیز کے اندر جو ہمارے اسلامک سینٹرز ہیں، اکنا ہے، اسنا ہے، ہمارے مسلم کونسل آف نارتھ امریکہ ہے، اور اس طرح کے بیسیوں اور این جی اوز، کمیونٹی آرگنائزیشن جو اسلامک ہیں. پھر اسلامک سکولز ہیں. زیادہ تر بچے اسلامک سکول میں جاتے ہیں جن کا اسلامک سلیبس ہے، اور وہ اسلامک سلیبس جو ہے وہ وہاں سے ویلیڈیٹ ہوا ہوا سلیبس ہے، جس کے بعد آپ کو ہائی اسکول کا پورا ڈپلومہ ملتا ہے. اچھا آپ ان سے رجوع کرتے ہیں اور وہ بڑے حد تک اچھا کام کرتے ہیں. جیسے کہ میں اگر فرض کیجئے کہ نیمنگ لیا جائے تو لوگ فرحت ہاشمی کو بہت زیادہ وہاں سنتے ہیں خواتین کے حوالے سے، اور ان کے سننے کا بھی خاص فرق پڑتا ہے ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنے کے میں. اس طرح استاد نعمان علی شاہ کو لوگ سنتے ہیں، علی خان، جی استاد نعمان علی خان، استاد نعمان علی خان کو لوگ سنتے ہیں، تو ان کو بھی سننے کا بھی ایک خاص جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. درست بات. پھر اب آ جائیے LGBTQ+. یہ تو بالکل ایک نیو الگ ڈائمنشن ہے ریلیشن شپس کے علاوہ، کیونکہ اس میں پیچیدگیاں اور اس میں ہیلپ ہو سکتی ہے. اس میں پیچیدگی آ جائے تو ہیلپ نہیں ہو سکتی. اب اس میں دو ایریاز دیکھ لیجئے. ایک تو جو اسائلم سیک کرنے کے لیے LGBT کو استعمال کرتا ہے، اس کو تو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد نفسیاتی طور پہ، کیونکہ اس سوسائٹی کا مزاج ڈفرینٹ ہے. دوسرا، جب آپ کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہماری یہاں جو سیکشل اورینٹیشنز ہیں وہ 3-4 قسم کی ہی ہیں پاکستان میں. جب آپ کو پڑتا ہے کہ 16-17 قسم کی بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر آپ کو پہلے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. پھر آپ اپنے بچوں کو اس سے بچانے لگتے ہیں کہ یہ بیرا روی کی کوئی نئی کیفیت تو نہیں ہے کہیں، اور اس کو سمجھنے میں لوگوں کو بہت وقت لگ جاتا ہے. اور یہ والی بات درست ہے کہ اس میں بہت ساری اڈاپٹیشن کے طور پر بھی ہوتی ہیں، جس کے آپ اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اچھا اس میں ایک جو اہم بات جس کی جوانی میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا، کہ جیسے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے ساتھ ہے. بہت اچھی جو کرسچن کمیونٹیز ہیں کینیڈا کے اندر، UK کے اندر اور USA کے اندر، وہ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کی تمام جو مومنٹس ہیں ان سے بچانے کے لیے خود جدوجہد کرتے ہیں. چرچز اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے LGBTQ++ موومنٹ کی بات کی، تو کسی گروپ کے اندر اپنے آپ کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو کرسچن کمیونٹی کے پاس وہاں پر کنورژن تھیراپیز ہوتی ہیں، جو آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنے تبلیغی مشن پر لے کے جاتے ہیں اور آپ کے ذہن سے اس طرح کے خیالات کو نکالنے کے لیے ہر امکان کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے اسلامک سینٹرز بھی یہ کام سر انجام، اس طرح سینیگاگز جو ہیں جوش کمیونٹی کے، وہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں. مذہبی طبقہ اس خاص نقطے کے اوپر کہیں نہ کہیں آپس میں مل جاتا ہے، کولیبریٹ کر رہا ہوتا ہے، کولیبریٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی اچھا اس میں ابھی ہم نے یہ بات کی ڈائیورسز کی اور میرجز کی. اچھا آپ نے وہ کہا کہ اس میں یہ اچھا ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنی شادی کے حوالے سے جب آپ مطلب کوئی مرد یا عورت وہاں جاتی ہے، جب شادی کے بارے میں چوائس کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے پھر ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان میں شادی کرنی ہے کہ میں نے وہاں پہ شادی کرنی ہے. اچھا پھر جب آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں بھی، اب جیسے آپ نے کہا یہ سارے ایشو کو ہوتے ہیں، تو پھر آپ ان کی بھی آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا عام طور پر ہمارا دیکھا جاتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ شادی ہماری پاکستان میں ہو. اچھا بچہ وہاں پلا بڑا ہے یا بچی وہاں پلی بڑی ہے، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ شادی پاکستان میں جو بندہ جائے گا وہ ظاہر کلچرلی زیادہ رچ ہوگا، اسٹرانگ ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا کیا آبزرویشن ہے کہ وہاں شادی کرنے والے لوگ زیادہ یعنی سیٹل ہوتے ہیں، یا جو لوگ یہاں سے جن کی شادی ہوتی ہے پاکستان میں وہ زیادہ سیٹل ہوتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ بات جو میرے خیال میں اٹس آل ڈپینڈ آن یور بروڈ اپ. آپ نے تربیت کیسے کی ہوئی ہے. فرض کیجئے ایک بچہ، ڈیورسز کے بہت سارے کیس میں جب لا فرم میں وہاں پر ہوتا ہوں تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں ہم، کہ بہت سارے زیادہ کیسز جو ہوتے ہیں ڈیورسز میں نے دیکھے ہیں جو کہ اوورسیز سے آئی ہوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے، مگر وہاں کا جو بچہ ہے اس کو آپ نے مذہبی تربیت نہیں کی ہوئی ہے، اور یہاں سے ایک بچی گئی ہوتی ہے یا لڑکا گیا ہوتا ہے جو کہ مذہبی سوسائٹی سے گیا ہوتا ہے. ان کے درمیان میں ایک کمپیٹیبلٹی ایشو بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اگر فرض کیجئے وہاں پر آپ نے بچے کو مکمل انگریزی ماحول دیا ہوا ہے اور کسی وہاں مسجد کے ساتھ، مسلح کے ساتھ یا کسی اسلامک اسکول کے ساتھ اس کی وابستگی نہیں ہے، تو پھر آپ کو ایسی مہم جوئی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو پاکستان سے لا کے شادی کروائیں. ایسی شادی کے لیے ممکنہ طور پہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر بچیوں کے لیے خاص طور پر ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جس کے لیے لوگ پاکستان آتے ہیں اور یہاں سے شادیاں کروا کر لے کے جاتے ہیں لڑکے کو.
اور وہاں پر جا کے ان کو پرابلم پیش آ جاتی ہے، کیونکہ ایک سوسائٹیل ڈفرینس ہے، ایک تھنکنگ کا ایک مکمل الگ زاویہ ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، بڑی فنی سی ایگزامپل۔ میرے پاس ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ میری جاننے والے تھے، انہوں نے کہا آپ میری بیٹی کو کاؤنسلنگ کریں کیونکہ اس نے نا ڈیورس فائل کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا آپ ڈیورس کیوں فائل کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے ڈیورس فائل کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ میرا ہسبینڈ صبح اٹھ کے مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے ناشتہ بنا کے دو۔ تو میں نے تو پہلے اس سے پوچھا کہ ناشتہ کرے گا کون؟ تو اس نے کہا میں کروں گا۔ تو میں نے کہا میں کیوں بناؤں بھائی، ناشتہ تو تم نے کرنا ہے، تم بناؤ، تو بناؤ گے بھی تم۔ یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ ناشتہ تم نے کرنا اور پوچھ مجھ سے رہے ہو کہ بنا کے دو۔ یعنی کہ اس کو یہ والی بات بندے کو بھی پتہ نہیں تھی کہ وہاں پر ہر بندے نے اپنی ٹیک کیئر خود کرنی ہے۔ اور ہمارے سوسائٹی میں جیسے مزاج ہے کہ خواتین نے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، یہ والی بات اس خاتون کو نہیں پتہ تھی۔ اور میں نے کافی دیر اس بچی کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد میں نے اس کے فادر سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے معاملہ، جو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یا تو آپ اس کو 6-7 مہینے کے لیے پاکستان بھیجیے تاکہ اس کو پتہ چلے اب وہ کچھ وہاں پہ خواتین کے ساتھ رہے جا کے اور اندازہ ہو کہ یہاں پہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک اور ایشو ہے کہ ہم جب بچوں کی شادیاں پاکستان سے کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سال میں 4-5 مہینے ان بچوں کو پاکستان بھیجیں۔ کلچرل آئیڈینٹیٹیز کو ڈفرینشیٹ کرنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ دوسری بات اہم جو ہے وہاں جو ایک اہم چیز ہے زبان کو آنا۔ جو ہمارے بچے وہاں پر پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، اوورسیز کمیونٹی کے بچے، ان کو اردو نہیں آتی۔ گو کہ پاکستانی کمیونٹی سینٹرز ہر جگہ پہ اردو کی کلاسز کا بندوبست کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اردو سیکھ لیتے ہیں، مگر ظاہر ہے ان کے لیے اردو سیکھنا ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں بچے کے لیے انگریزی سیکھنا۔ مگر چونکہ زبان جو ہے وہ تہذیب کو کیری کرتی ہے، یہ وہیکل ہے تہذیب کا۔ جب آپ کو زبان آتی ہے تو آپ کو اس تہذیب کے رویے کا پتہ لگتا ہے۔ اگر آپ کو زبان نہیں آئے گی تو تہذیب کا رویہ نہیں سمجھ پائیں گے آپ۔ تو وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو زبان آنی چاہیے، اور پھر جب آپ بچوں کو وہاں سے یہاں لے کے آتے ہیں۔ اچھا، شادی بیاہ کے معاملے میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں جو میٹریمونیل کمیونٹی سینٹرز ہیں، بہت سارے اسلامک ہیں اور بہت سارے پاکستانی کلچر اورینٹیڈ ہیں، وہ بھی شادی بیاہ کے حوالے سے مدد کرتے ہیں۔ اور آیا دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی سوشل میڈیا کمپین بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ شادی بیاہ کے لیے رشتوں کی ضرورت ہے، یا رشتے لوگ لینے کے لیے ایڈز لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پرابلم تو ہوتا ہے، مگر اس پرابلم کے ساتھ ساتھ آپ کو کلچرل انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ریلیجس اورینٹیشن کے ساتھ تربیت نہیں کی ہوئی ہے، کمیونٹی سینٹرز کے ساتھ آپ کی وابستگی اتنی نہیں ہے، اردو زبان وہ نہیں جانتے، اور پھر پاکستان سے آ کے شادی کروا کے کسی کو لے کر جاتے ہیں، تو اٹس اے ڈیفیکلٹ پروسیس۔ ماشاء اللہ، یہ بڑی زبردست انٹرسٹنگ آپ کے پاس انفارمیشن ہے۔ اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے یہ جو بڑے اہم ایشوز پہ بات کی ہے کہ وہ جو کلچرل ڈفرینس ہے اس سوسائٹی کا اور پاکستانی سوسائٹی کا، بھلے وہاں کی لڑکی ہو، یہاں کا لڑکا ہو، یا وہاں کا لڑکا ہو، یہاں کی لڑکی ہو، تو ظاہر بات ہے وہ آپ نے کہا کہ اس بات کا بہت امکان ہوتا ہے کہ وہ آپس مس میچ ہو جائے اور میچ نہ ہو سکے۔ اچھا، ایسی صورت میں جب ڈیورس ہو گئی ہے اور وہ مطلب کہ ساتھ نہیں رہ پائے، یا آپ نے کہا کہ اس کو بہت ساری جب اس کو فیسلٹیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو یہاں ملیں گی، انڈیپینڈنس ملے گی اور یہ فلاں، تو ظاہر ڈیورس ہوگی۔ لیکن بچے جو ہیں ان آئدر کیس وہ باپ کے پاس ہیں یا ماں کے پاس ہیں، تو جو سنگل موم اور ڈیڈ کا جو کنسیپٹ ہے اور وہاں پہ جو پرورش کے جو چیلنجز ہیں، یہاں پہ تو دونوں ماں باپ مل کے ایفرٹ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک انسٹیٹیوشن ہے کہ جو اس بچے کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ انسٹیٹیوشن ٹوٹ جائے اور وہ الگ الگ ہو جائیں تو جو سنگل موم ڈیڈ کا چیلنج ہے اس کو کیسے وہ لوگ ایڈریس کرتے ہیں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات دیکھیے کہ ایک جب اس سوسائٹی کی ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ آپ آج جب اکیلے رہنا چاہیں تو آپ کے پاس تمام تر مواقع بھی ہوتے ہیں اور سہولتیں بھی آپ کو مہیا کی جاتی ہیں۔ پاکستان سے جو لوگ گئے ہوتے ہیں ان کی ڈیورسز کی عام طور پر وجوہات ہوتی ہیں۔ اچھا، ڈیورسز کے 3 گراؤنڈ ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہے، یعنی کہ کوئی جھگڑا ہوا ہے، لڑکی کو مارا ہے یا لڑکی نے لڑکے کو مارا ہے، لڑکے کو مارا۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی دونوں کیسز ہوتے ہیں، دونوں کیسز ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو وہ ایک کیس زیادہ ہوتا ہے نا کہ جی نہیں، میں ایسے کیس پہ کام کر چکا ہوں جس میں لڑکی نے لڑکے کو گھر سے نکال دیا اور وہ سردی میں باہر روڈ پہ سویا ہے۔ اللہ، تو ایسے کیسز ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، چونکہ وہاں جا کے خاتون کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مار بھی سکتی ہے، اور آگے سے اگر مارا جائے گا تو ڈومیسٹک وائلنس میں ویسے بھی مرد کو زیادہ ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔
دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ دونوں یہ پھر اگین ایک اور طرح کا جو ہے امبیلنس ہے نا کہ دونوں وائلنس کر سکتے ہیں لیکن مرد کو پھر زیادہ ذمہ دار سمجھا جاتا ہے. ظاہر اس کی طاقت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی بات ہے کہ ذمہ دار سمجھا جائے گا. مگر ایک بات اور بھی ہے کہ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈیورس کنسنسس کے ساتھ دونوں نے مل کر یہ سمجھا کہ اب ہمارا آگے چلنا ممکن نہیں ہے تو ہم ڈیورس کر لیں. یا تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے اس کے اوپر اڈلٹری کے چارجز ہوں کہ وہ کسی اور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس کی بھی الگ الگ کیفیت ہے. یہ وجوہات ہوتی ہیں ہم لوگ. مگر زیادہ تر ہمارے یہاں جو وہاں ڈیورس ہوتی ہیں جو میں نے سمجھی ہیں اس میں جب آپ بچہ اور بچی جا کے وہاں اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا چونکہ پیچھے کلچرل جو ایک ایونٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری پوری فیملی کنیکٹڈ سی ہوتی ہے. پھر ان کے جو روز مرہ کی زندگی کے واقعات ہیں اس کی باقاعدہ خاندان پورا تشریح کرتا ہے. یعنی وہ یہ فیصلہ خود نہیں کر رہے ہوتے, خود نہیں کر رہے. یعنی جو یہ اس بات کا فیصلہ ہم اکٹھے رہنا ہے کہ نہیں رہنا یا کوئی اور معاملہ ہے, پوری فیملی جو ہے وہ پیچھے سے چونکہ ہمارے یہاں یہ وجہ ہے نا کہ بزرگوں نے سمجھانا ہے, بڑوں نے سمجھانا ہے, شادیاں بڑوں نے ارینج کرنی ہیں. پھر بڑوں کو یہ والی بات نہیں پوری پتہ ہوتی کہ اب جس جگہ پہ یہ جا چکے ہیں وہاں پر بڑوں کا کوئی اتنا زیادہ کردار باقی نہیں ہے. اب یہ انہیں خود فیصلے کرنے, خود فیصلے. پھر بڑے سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اس سمجھانے کے درمیان میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مگر جب آپ سنگل موم ڈیڈ بن جاتے ہیں خدا نخواستہ, اس کے بعد جیسے کہ اگر کوئی خاتون ہے تو اس کو جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی آمدنی کے مطابق بچوں کو چائلڈ سپورٹ دے گا جب تک کہ وہ بچے 18 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتے. پھر بھی آپ نے ان کی نگہداشت کرنی ہے. ایک خاتون کے لیے یہ اچھی بات ہے. ساتھ میں اس خاتون کو بھی اسپاؤزل سپورٹ ملے گی کیونکہ وہ اس خاندان کی نگہداشت کر رہی ہے جو کہ آپ نے پیدا کروایا ہوا ہے, لہٰذا اس کو بھی آپ پیسے دیں گے. اسی طرح اگر کوئی بندہ یہاں سے گیا ہوا ہے, بندی ڈیورس کا اعلان کر لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بچے تم رکھو کیونکہ میں کسی اور کے ساتھ شادی کر رہی ہوں, تو پھر وہ بھی اس سپورٹ میں اپنا کردار ادا کرے گی فائنینشیل طور کے اوپر. پھر بہت سارے گورنمنٹ پروگرامز بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ویسٹ کے اندر جو بڑا پرابلم ہے, جس پرابلم کو ہم مسلمان وہاں جا کے سمجھنے میں دیر لگا لیتے ہیں, کہ وہاں ایک بڑی تعداد میں بچے ہوتے ہیں جو سنگل پیرنٹ ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر ان کی جو مائیں ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے والد کون ہیں بچے کے. ایسا بھی صورتحال ہوتی ہے. پھر وہ یہ بھی ہوتی ہے صورتحال جس میں بچہ پیدا ہو گیا تو ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی اور باپ بھی چھوڑ کے چلا گیا. جیسے کہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں اور اس مطلب فرام جرمن, ان کے مام ڈیڈ تھے. ان کے ڈیڈ نے تو اس کو کبھی اپنایا ہی نہیں تھا, اور جو ماں تھی وہ اس کے پیدا ہونے کے بعد خود لیسبین کنورٹ ہو گئی تھی. اس کو لگا تھا کہ اب اس کی سیکشل اورینٹیشن بدل گئی ہے, لہٰذا اس کو محلے کے ایک ان کے دوست نے پالا. اچھا, جب وہ پل کے بڑا ہوتا ہے تو اس کی خاص پھر ایک نفسیاتی مزاج ہوتا ہے, اس مزاج کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, سامنا بھی پڑتا ہے, سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا, اور ان کو بہت سارے چیزوں میں کمی کا بھی سامنا ہے جس میں مذہب اور بہت ساری چیزیں ان کو درکار ہوتی ہیں زندگی میں. آپ ان کو ریلیجن کی بات بتائیں تو ایک عام انسان سے زیادہ ریسیپینٹ ہوتے ہیں, ان کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ شاید وہ ایک تھرسٹ بھی ہوتی ہے نا ان کو لرننگ کی, کوئی چاہیے ہوتا ہے زندگی میں جس سے وہ اپنے دکھ درد کو شیئر کر سکیں, اپنی خوشیاں غمیاں مانگ سکیں. تو رب نہیں ان کے پاس ہوتا, تو ان کو رب چاہیے ہوتا اس پیکیج کے اندر. تو اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ویسٹ کے اندر اسلام کو سمجھنے کی لوگوں میں زیادہ صلاحیت ہے یا زیادہ سمجھتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کی ریشو بھی زیادہ, اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس رب چاہیے ہوتا ہے زندگی میں اپنی کمیوں کو, اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے. سنگل مام ڈیڈ کے حوالے سے نا میرے بھی ایک سوال کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بھی جرمنی پڑھنے کے لیے گئے. تو انہوں نے مجھے آ کے یہ واقعہ سنایا کہ ان کے ساتھ ایک لڑکا ایک آدمی کام کرتا تھا, تو وہ 3 ماہ کے لیے غائب ہو گیا نا, یعنی وہ اچانک چھٹیوں پہ چلا گیا, اس کے علم میں نہیں تھا. کہتے 3 ماہ کے بعد جب وہ واپس آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں رہے, اور مطلب کچھ بتایا بھی نہیں آپ نے. ان کا جی میرا بیٹے کو ہائیڈروفوبیا ہو گیا تھا, پانی سے خوف کھاتا تھا, اور وہ حتیٰ کہ شاور کے نیچے بھی وہ مطلب کہ ڈرتا تھا. تو مجھے سائیکالوجسٹ نے کہا کہ آپ کو نا اس کے ساتھ وقت دینا پڑے گا اس کی تھراپی کے لیے. اور میں چونکہ اس کا سنگل ڈیڈ ہوں اور مجھے ظاہری بات ہے اس کی ماں ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو میں نے پھر ان کو لکھا کہ میں چونکہ اکیلا ہی کمانے والا ہوں, تو اگر میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا تو ہماری ظاہری بات ہے وہ مسائل ہوں گے. تو اس کے لیے ایک تو مجھے چھٹی چاہیے ہوگی, دوسرا مجھے فائنینشیل ایڈ چاہیے ہوگی. تو کہتے انہوں نے مجھے 3 ماہ کی ود پے
چھٹی بھی دی اور پلس مجھے فائنینشیل ایڈ، وہ جو سوئمنگ پول کے جتنے چارجز تھے اور باقی جو اس کی وہ تھراپی کی جتنی چیزیں چاہیے تھیں وہ بھی دیں. اور اس میں اچھا، اس میں جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ اس سوسائٹی میں کیئرنگ ایٹیچیوڈ تو ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، اسٹیٹ ایون مطلب کہ ادارے. لیکن اس طرح کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو وقت دینا ہے، لیکن آپ چونکہ جاب پہ جاتے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پائیں گے نا. آف کورس اب اگر مطلب کہ مدر ہوگی یا اگر وہ دونوں ورکنگ ہوگے تو پھر تو یہ ایشو ادھر بھی ہوگا کہ ماں بھی کام پہ جاتی ہے، باپ بھی جاتا ہے، تو بچے ظاہری بات ہے وہ بھی یعنی اکیلا فیل کرتے ہیں یا ان کی وہ تربیت کا وہ میکانزم نہیں ہوتا. تو یہ والا جو ہے کہ اگر مطلب کہ ماں بھی جاب کرتی ہے اور باپ بھی جاب کرتا ہے، حالانکہ وہ سنگل مام ڈیڈ نہیں ہے اس بچے کے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک فیل کرتے ہیں وہ کیئر کا یا اس کا یہ واقعی ایسا ہے یا ہماری پرسیپشن ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، میٹرنل لیو جو ہوتی ہیں وہ خاتون کو دی جاتی ہیں، بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے اور بچے کی پیدائش کے تقریباً 1 سال تک وہ لے سکتی ہیں. دوسرا جو پیرنٹل لیوز بھی ہوتی ہیں جو فادر کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کی نگہداشت کے لیے یا اس کی جو بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے 1-2 سال کے لیے وہ لیوز لے سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں. اور گورنمنٹ کی اس کے لیے خاص گرانٹس بھی ہوتی ہیں، یا جن کمپنیز کے ساتھ آپ بھی کام کرتے ہیں وہاں پر ان کمپنیوں کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو یہ تمام لیوز دینی ہیں اور ود پے دینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی پہلی بات ہے. دوسرا ڈے کیئر سینٹرز بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں ویسٹ کے اندر. زیادہ تر وہ جو جنریشن ویسٹ کے اندر پروان چڑھی ہے وہ ڈے کیئر سینٹر کے اندر ہی. اچھا، ڈے کیئر سینٹر بھی 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ڈے کیئر سینٹر ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں، کمپنیز نے کھولے ہوئے ہیں. پھر مسلمانوں کے ڈے کیئر سینٹر ہوتے ہیں جہاں پر وہ مسلمانوں کے کچھ مسلح یا مساجد کے لوگ یا وہ لوگ جو مذہبی حلقہ احباب رکھتے ہیں یا خود بھی مذہبی طور پہ ان کا ایک پراڈ اپ ہے اور ان کی تربیت بھی ہے اور ان کی علم تعلیم بھی ہے، ان کے ڈے کیئر سینٹر ہوتے ہیں جو بچوں کو وہاں پر چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑا اسلامی تربیت ان کی شروع سے کی جائے. اس کے حوالے سے بھی کام کیا جاتا ہے. پھر ایک اور جو بات آپ نے کہی نا کہ یہ جو تھراپیز کروانی ہوتی ہیں، اچھا ایک ڈفرینٹ ہمارے سوسائٹی سے اس سوسائٹی کا اگر میں موازنہ کروں تو یہ ہے کہ وہاں پر یہ جو نفسیاتی بیماریاں یہ ٹیبو نہیں ہیں. جیسے ہمارے یہاں نا دل کی کئی 100 بیماریاں ہیں جن کا ہم علاج کرواتے ہیں، گردے پھیپھڑے کی بیماریاں مختلف ہیں جن کے ہم روزانہ علاج کرواتے ہیں، مگر انہی جسم کے آرگنز میں ایک آرگن دماغ بھی ہے جس میں بھی ہزاروں طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، مگر اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بیماری پاگل پن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو ہزاروں وہ بیماریاں جن کا ہمارے سماج کے اندر علاج نہیں ہے. ہم ان کو پیر بابا کے پاس جا کے ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے اوپر مختلف طرح کے جن آسیب کے سائے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم اس کا باقاعدہ علاج نہیں کرواتے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ٹیبو ہے کہ دماغ جو ہے وہ جسم کے اعضاء میں سے ایک اعضاء ایسا نہیں ہے جس کو مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے. نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا، ڈپریشن ہونا، ADHD ہونا یا کچھ اس طرح کی بیماریاں ہونا جس سے ہماری سوسائٹی کے اندر وہ بیماریاں سمجھی نہیں جاتی، وہ روزمرہ زندگی میں لوگ نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان کا علاج بھی کرواتے ہیں، ادویات بھی لیتے ہیں اور اپنی کاؤنسلنگ بھی کرواتے ہیں. ایسا کرنے جیسے کہ فرض کیجئے ہمارے یہاں یہ بیماری بالکل نہیں ہے جو کہ ہے اینگر مینجمنٹ کی، کہ آپ کو کس لیول کا غصہ آنا چاہیے، کس کی بات پر کس شدت سے غصہ آنا چاہیے. تو وہاں پر آپ فرض کیجئے کوئی غصے کا شکار ہو کہ آپ نے بیگم کے ساتھ لڑائی کر لی ہو یا بچے نے والدین کے ساتھ لڑائی کی ہو، تو پھر آپ کو اینگر مینجمنٹ کے سارے کورسز کرنے پڑتے ہیں. کورٹ آرڈر کرتا ہے، باقاعدہ اس کے ماہر نفسیات ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کے پاس جا کے آپ اینگر مینجمنٹ کے ڈفرینٹ کورسز کر سکتے ہیں. اسی طرح جو پیرنٹل کورسز ہیں وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ سنگل مام ڈیڈ بھی ہیں تو آپ کو مختلف کورسز کرنے پڑیں گے کہ آپ نے بچے کو سنبھالنا کیسے ہے، اس کی پرورش کرنی کیسے ہے، اس کو پرورش کرنے کے لیے جو آپ کے پاس میڈیکل صورت حال ہے وہ آپ کی کیسی ہونی چاہیے، آپ کے پاس کلیننس کیسی ہونی چاہیے، وہ تمام چیزوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اچھا، پھر یہ بھی ہوگا کہ فرض کیجئے پیرنٹس جب آپس میں لڑائی کر کے الگ ہوئے، ڈومیسٹک وائلنس سے الگ ہوئے، تو ظاہر ہے بچوں کی نفسیات پہ تو اس کا اثر پڑا ہوگا. اس دوران آپ کو کچھ کورسز کرنے پڑیں گے جن سے آپ کو پتہ چلے کہ اچھا یہ لڑائی سے نکلے ہوئے بچوں کو نفسیاتی طور پہ کیسا کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو آپ نے کہا نا ہائیڈروفوبک اور جو اس طرح کی صورتحال بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نفسیاتی بیماریوں پہ تھوڑا توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے. اچھا، پھر اس میں ایک اور میں جانبات آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا کہ سکولز کے اندر بیسک جو جنسی تعلیم ہے وہ دی جاتی ہے جب بچے ایک خاص بلوغت کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں.
ہماری مسلم کمیونٹی جو ہوتی ہے ویسٹ کے اندر، ان کا ایک بڑا سوال ہوتا ہے یہ کہ کیا بچوں کو وہ یہ تعلیم دیں یا نہ دیں. اچھا، اس کے حوالے سے اکثر لوگ آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، مسلح میں پوچھتے ہیں، مساجد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو علماء ان کو پھر گائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا یہ بیسک سیکس ایجوکیشن ہے جو کہ کچھ جگہوں پہ دی جا سکتی ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک خاص عمر میں پہنچ گئے، اب آپ کے جسمانی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہیں اور آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ الگ رویہ اختیار کرنا ہے. جیسے کہ بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی بڑے بھائی یا کسی کی گودی میں نہیں بیٹھنا. اس طرح کی تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ان سے اجتناب کرتے ہیں. اس میں اجتناب کرنا بھی چاہیے، کیونکہ بہت ساری تعلیم شاید جو دی جاتی ہے جس طریقے سے بیان کی جاتی ہے اس طریقہ کار پہ اتفاق یا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اسلامک اسکول بھی آپ کو یہ بیسک جو مورل ازم کی ایجوکیشن ہے وہ بھی دیتے ہیں. اور جب کوئی جاتا ہے جو نان مسلم اسکول میں ہوتا ہے اور ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، پھر وہ جب اماموں سے پوچھتے تو امام کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بچی کو الگ بلا کے دیں. جیسے کہ میری فیملی کے وہاں جو بچے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ گھر والے کہتے ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہوں گی وہ بچیوں کے ساتھ آپ ان کو بتائیں کہ بچے اور بچیوں کو ساتھ بٹھا کے آپ یہ ایجوکیشن نہیں دیں گے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کو کرنا پڑتا ہے. ماشاء اللہ، بہت زبردست. اچھا، یہ بات ماشاء اللہ یہ بڑی انفارمیٹیو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی آف کورس اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو اس ایشو کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اور ہماری پاکستانی کمیونٹی کو بھی ان کے پرسپیکٹو میں چیزوں کو سمجھنے کے حوالے سے انشاءاللہ بڑی مدد ملے گی. ایک اہم سوال یہ ہے کہ آخر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اولڈ ایج ایشوز جو ہوتے ہیں، جب یہ تو ہو گیا شادیاں ہو گئیں، میرجز ہو گئیں، اس کے بعد ہم آگے چلے گئے اور بہت ساری چیزیں، تو اس میں ظاہر بات ہے اب جو ہے وہ اولڈ ایج میں آ گئے ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اور کی شادیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں. وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں جو بڑی ایج کو پہنچ جاتے ہیں، ان کا وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے؟ ہماری طرح کے وہاں پہ وہ ان کے بچے پالتے ہیں ان کو، یا اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ دکھی سی بات کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر ظاہرہ اولڈ ایج کے ہاؤسز الگ ہوتے ہیں. زیادہ تر جو بزرگ لوگ ہیں وہ ایک خاص عمر کے بعد ان گھروں میں منتقل ہو جاتے ہیں. جن کے پاس زیادہ سرمایہ وہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. جو بچے وہیں پہ پروان چڑھتے ہیں وہ اپنی الگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہماری طرح کی فیملی لائف نہیں ہے. جہاں پر لوگوں نے بہت محنت کر کے فیملی لائفز کو قائم کیا ہوا ہے، وہاں پر تو کسی حد تک چیزیں ایسی نہیں ہیں. فیملی لائف مل بھی جاتی ہے. خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو پنجابی سکھ کمیونٹی ہے وہ اپنے بچوں کی خاص تربیت کرتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں آپ نے لباس بھی ایک ہی جیسا پہننا ہوتا ہے. تو وہ لباس ظاہرہ عام طور پہ پہننا انسان کے لیے مشکل ہے کہ آپ 17 میٹر کپڑا اپنے سر پہ باندھ دیں بچوں کو سمجھانا. تو لہٰذا ان کو تربیت کے لیے وہ بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے مسلمان بچے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں پہ مشقت کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اولڈ ہاؤسز میں جا کے رہتے ہیں. اولڈ ہاؤسز میں ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ والنٹیئر ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں ان بزرگوں کے ساتھ. ایک بڑی تعداد میں جو مسلمان کمیونٹی کے لوگ ہیں، جیسے کہ وہاں مسلمان بہت ساری اچھی باتیں یہ بھی کرتے ہیں کہ جیسے کہ کہیں برف پڑی ہو تو اپنے نیبرہڈ سے ساری برف بھی صاف کر لیتے ہیں، ان کو بتانے کے لیے کہ ہم نے 40 گھروں کا خیال رکھنا ہے. یہ تو اسلام کا میسج پہنچانے کا ایک طریقہ کار ہے. جیسے کہ مجھے یاد ہے کینیڈا میں ایک آرگنائزیشن ہے اسلامک جو اسٹوڈنٹس کے اوپر زیادہ مشتمل ہے. اس میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب ایک ہوا کرتے تھے جو بچوں کو بڑی تربیت دیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ان تمام جگہوں کی برف صاف کریں اور اس کے بعد اپنا لٹریچر تقسیم کریں. جب لوگ پوچھیں گے کہ یار آپ نے ہمارے گھر کے آگے سے برف صاف کر لیا، کون لوگ ہیں آپ؟ تو آپ بتائیں گے کہ ہم یہ لوگ ہیں اور یہ ہماری وجہ ہے برف صاف کرنے کی کہ ہم اپنے نیبرہڈ کا خیال رکھنا، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور یہ حکم بھی. اسی طرح لوگ اولڈ ہاؤسز میں جاتے ہیں اور وہاں پر بزرگوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر جو لوگ اولڈ ہاؤسز میں چلے جاتے ہیں پھر وہ ان تمام نفسیاتی کیفیتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کہاں ہیں، میری فیملی کہاں ہے، میں ان سے مل سکتا ہوں، کیسے ملوں گا. اور ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو باقاعدہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے روزانہ. یہ ایک بڑا المیہ ہے جس کو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ جو ایک خاص عمر ویسٹ میں گزار دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آخری زندگی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے پاکستان میں.
واپس جب آتے ہیں تو یہاں کی سوسائٹی میں وہ اپنے آپ کو ایملگیمیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، یہاں رشتے ناطے سب کچھ بدل جاتے ہیں پیچھے، اور وہاں پر وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی دکھی سی کہانی ہے. بہت ساری ایسی کہانیاں جن کے بارے میں خود بھی جانتا ہوں، تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے. تو یہ ون آف دوز امپورٹنٹ تھنگس ان ویسٹ وچ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین وی آر ڈیلنگ ود اٹ، اسپیشلی جب آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اس میں بھی میرا جو ذاتی ایڈوائز ہے، اس میں تو بڑے بڑے کمیونٹی سینٹرز کام کرتے ہیں، بہت سارے مذہبی لوگ کام کر رہے ہیں، بڑی آرگنائزیشن ہے ریلیجن بیس، مگر میری ذاتی طور پہ یہ رائے ہے اس کے اندر کہ بچوں کی جب آپ پرورش کریں نا تو ان کو پاکستان ضرور لائیں، اگر آپ پاکستانی ہیں تو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آخری عمر پاکستانی جیسی گزارنی ہے، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، تو پھر ان کو لا کے یہاں پر اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ یا اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا وقت دیں، جس سے ان کو پتہ چلے کہ آپ ڈفرینٹ ہیں. جیسے کہ میں ان پرٹیکولر اگر اگزامپل دوں کینیڈا کی، تو وہاں پر 200 ڈفرینٹ کلچرز آئیڈینٹیفائڈ ہیں، جن کی زبان بولنے کا بھی آپ کو اجازت ہے اور کلچر بھی آئیڈینٹیفائڈ ہے. ان کلچرز کی پروٹیکشن کے لیے دنیا کے وہ ممالک کوئی کلچر سے نفرت نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے، اسلامک سکولز ہیں، لوگ اسلامی زندگی بھی گزارتے ہیں. اصل میں تو ویسٹ کے اندر ان کو قانونی طور پہ چاہیے کہ لوگ بہتر زندگی گزاریں اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں. باقی آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں اس سے تو ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، مگر بس وہ قانون کے دائرے کے اندر ہو. تو لہٰذا آپ اپنے کلچر کو پریزرو کرنے کے لیے اپنے درمیان میں وہاں پر جیسے تعلق رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی تعلق ویسا ہی رکھیں. ہمارے چونکہ ایک بڑے تعداد میں فخر بھائی کمیونٹی سینٹرز جو ہوتے ہیں اس میں بڑے ہی انوالو ہوتے ہیں، بچے انوالو نہیں ہوتے، بچوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اب پاکستانی رہے ہی نہیں. حالانکہ آپ نے اس وقت میں ان کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے جیل نہیں کیا ہوتا. اچھا میں اسی حوالے سے اولڈ ایج کے حوالے سے نا ایک اور ایشو بھی میں سمجھتا ہوں یہ ڈسکس کرنا چاہیے. یہ تو وہ صورت ہے کہ جب آپ وہاں بڑے ہوئے ہیں اور وہاں بوڑھے ہو گئے ہیں. اچھا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ یہاں والدین بوڑھے ہو گئے ہیں اور بچے جوان وہاں پہ ہیں، شادیاں کر لی ہیں، وہاں پہ جل ہو گئے ہیں، اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. اچھا اب یہاں پہ یعنی بیٹی کینیڈا میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، 2 بیٹے جو ہیں نا وہ یورپ میں ہیں، اور 2 بزرگ اماں بابا جو ہیں وہ گھر میں اکیلے بہت بڑی کوٹھی میں جو ہے نا وہ رہتے ہیں. یہ آپ کو یہاں لاہور میں اور اسلام آباد میں، کراچی میں آپ کو بڑے بڑے گھروں کے اندر یہ کہانی مل جائے گی کہ آپ نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور بڑے فیوچر کے لیے آپ نے ان کو جو ہے نا پڑھایا لکھایا، باہر بھیج دیا اور پھر وہاں سیٹل ہو گئے. اچھا اب ان کی جو ہے وہ یعنی جو عمر کا آخری حصہ ہے وہ بھی اسی تنہائی میں گزر رہا ہے کہ جس تنہائی میں وہ اولڈ ایج ہوم کے اندر گزر رہے ہیں. اچھا وہاں پہ تو ہوتا ہے شاید اسٹیٹ نے ان کو کوئی فیسلٹیز پرووائڈ کر دی ہوں یا ان کے لیے کوئی آسانیاں کر دی ہوں یا کچھ لوگ ان کو آ کے دیکھ بھال کرتے ہوں. یہاں پہ ابھی یہ کچھ دن پہلے مجھے ایک صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ہم بلکہ میرا چھوٹا بھائی مجھے واقعہ سنا رہا تھا کہ ہم کسی جنازے میں گئے ہیں اور وہاں پہ جب جنازہ پڑھ لیا ہم نے تو اس کے بعد صرف 7 لوگ باقی رہ گئے. 3 ان کے مطلب بچے تھے اور یا فیملی کے لوگ تھے، اور 3-4 لوگ ہم ان کے اسٹوڈنٹ تھے اس میت کے یا اس مرنے والے کے. اچھا اب یہ سوال تھا کہ اس کو جو ہے وہ قبرستان لے جا کے دفنائے گا کون. اچھا پھر وہ ہمیں کسی نے کہا بھی آپ ساتھ ہیں تو آپ تو ساتھ جا کے اس کو آپ کروائیے. اچھا خیر وہ ہم نے ان کو تو پتہ چلا کہ ان کے جو بہت سارے جو ان کے مطلب کہ بیٹے یا ان کی فیملی کے لوگ ہیں وہ تو باہر سیٹلڈ ہیں. تو یہاں پہ ان کی کوئی کمیونٹی اب رہی نہیں، ان کی فیملی یہاں رہی نہیں. تو اب ظاہر اچھا وہ آ نہیں سکتے اتنی جلدی، یعنی وہ ویزے کا مسئلہ، آنے کا مسئلہ، چھٹی کا مسئلہ. تو یہ بھی ایک ڈائلما ہے یا ایک پرابلم ہماری یہاں پہ موجود ہے. پاکستان کے اندر جو پیرنٹس ہوتے ہیں یہ تو بہت بڑا المیہ ہیں کہ ہم پیچھے جب ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی خاص عمر میں بچے جب والدین ہوتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں ان کے پاس. مگر آپ کا بھی ایسا ہے کہ والدہ کے لیے آپ جو ہے نا میں بھی والدہ کے لیے ظاہر ان کے پاس رہنے کے لیے آیا. مگر ایک بڑا مشکل کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں رہتے ہیں تو پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے نا وہ ایک پیسوں کا تعلق ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مہینے کے مہینے پیسے بھیجنے، فزیکل ریالٹی میں آپ ایک دوسرے کے پاس رہ نہیں رہے ہوتے. روزمرہ کی زندگی میں جو رویے تبدیل ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. ایک بڑی تعداد میں لوگ جو وہاں سے یہاں آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ یار پیچھے یہ ہو گیا، میرے پیچھے گھر پہ قبضہ ہو گیا، بہن بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اس طرح کی بات اس کا اکثر ایز اے وکیل مجھے بتا رہے ہوتے اوورسیز کمیونٹی کے اس کا کچھ حل کریں، کیسے کریں.
تو میں دیکھتا ہوں کہ اکثر میں انہیں کہتا ہوں کہ یار جب آپ فزیکل طور پہ کسی کے ساتھ رہ نہیں رہے ہوتے نا، تو پھر جو ریلیشن شپ آپ قائم رکھتے ہیں وہی ریلیشن شپ ان کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. پیسوں والا ریلیشن شپ، پیسے آ رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں، اور پھر ایک دن آپ پیسے دینا بند کر دیتے ہیں تو ریلیشن شپ بھی بگڑ جاتا ہے. اچھا، وہ جو آپ نے بات کی نا کہ آپ کچھ وقت یہاں ضرور گزاریں آ کے، ضرور جو آپ کا اگر سال میں 3-4 مہینے جو ہے چھٹیاں کوشش کریں کہ آپ یعنی اس سوسائٹی میں گزاریں، اپنے لوگوں کے ساتھ گزاریں، تو وہ آپ کا بانڈیج، جو آپ کی بانڈنگ ہے وہ زیادہ یعنی مضبوط بھی ہوگی اور خوبصورت بھی ہوگی. اور اس میں ایک چیز جو نا تھوڑا سا آؤٹ آف ڈائمینشن جا کے میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا نا، کہ جیسے کہ اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے پنجاب میں، اور اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے اسلام آباد میں. ابھی تو وہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ڈیل کرتے ہیں، مگر چونکہ بڑا زر مبادلہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی پاکستان کو دیتی ہے، تو اس طرح کے اولڈ ہاؤسز کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ کو کوئی اسٹرکچرنگ کرنی چاہیے، تاکہ وہ کم از کم اپنے بزرگوں کی نگہداشت اگر آ کر نہیں کر سکتے تو کسی طریقے سے کروا سکیں. اس کے حوالے سے بہت سارے فریم ورک ہے جو گورنمنٹ کو کی سطح پر کیے جانے چاہیے، مگر چونکہ یہ پورا فریم ورک آف ایریا ہے گورنمنٹ کے 2 بڑے انسٹیٹیوشنز کا، جن کو اپنے فریم ورک کے اندر ان چیزوں کو مستقبل قریب یا دور میں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا، یا ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی ایٹ لیسٹ. ماشاء اللہ جی، ہم نے تارکین وطن کے جو مسائل ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہاں پہ اور یہاں پہ ان کا جو ریلیشن شپ ہے، اس کے اوپر بڑی ہم نے سیر حاصل بات کی ہے. ہم توقع کریں گے کہ ہمارے ناظرین اور سننے والے جو ہے اس پروگرام کو جب سنیں گے اور دیکھیں گے تو اس پر اپنے فیڈ بیک بھی دیں، اور اگر کوئی اور ڈائمینشن اور کوئی اور پہلو وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں، ہم خود جب اس پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے، جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ اسائلم اور ریفیوجیز کا مسئلہ جو ہے دنیا میں ان مطلب مائیگرینٹس کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم آج اس پہ ہم نے اس پہ بات نہیں کی. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہمارے ناظرین سمجھتے ہیں کہ اس کے کسی پہلو پہ بات ہو سکتی ہے تو آپ ہم سے ضرور جو ہے رابطہ کریں. ان شاء اللہ جو ہے وہ ہم اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ہمارے آئندہ پوسٹ کاسٹ تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام الليل يكفي ما سكبنا من